اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر اپنی نعمتوں کو نچھاور کرتا ہے، اور اس نعمت کے حاصل ہونے کی وجہ سے، پانے کی وجہ سے اس بندے پر ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے بات سے نہیں ہے کہ وہ کس کیٹیگری کا ہے، کہاں کا ہے، کہاں کا نہیں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے۔ جو بھی انسان ہے اس انسان پر اللہ کی نعمت ضرور ہوتی ہے، کسی پر کسی طریقے سے نعمت، کسی پر کسی طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر جب نعمت کا نزول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو اس نعمت کی شکر گزاری کا بھی حکم دیا۔ ان بندوں پر بھی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو بھی اللہ نے کہا کہ تم پر بھی میری نعمت ہوتی ہے، ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ مجھ پر تم ایمان لاؤ اور میرے حکموں کو مطابق زندگی گزارو۔ ایک مسلمان ہے، ہم پر بھی، ہم مسلمان ہیں، ہم پر بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور خاص نعمتیں ہم مسلمانوں پر ہوتی ہیں۔ اس نعمتوں کے شکریہ میں اللہ نے ہر بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہو۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری نعمتیں، اتنی نعمتیں قرآن پاک خود ارشاد فرما رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں اے انسانوں کہ اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے۔ اس لیے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا بھی تم پر لازم و ضروری ہے۔ شکریہ کا ایک فائدہ تو یہ ہے جو اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نے نعمت کا شکریہ ادا کیا تو میں تمہیں اس نعمت میں، تمہاری اس نعمت میں اور زیادتی کر دوں گا۔ ایک فائدہ۔ اور اگر کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا تو ایک نقصان یہ بتایا گیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کفرتم کہا، کفرتم کے معنی آتے ہیں کفر کے بھی آتے ہیں، کفرتم کے معنی ناشکری کے بھی آتے ہیں، اور یہاں پر کفرتم کے معنی ناشکری کے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو سن لو ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے، میرا عذاب تم پر ہو، وہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ناشکری کرنا، کفرتم کا لفظ آیا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جن کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے ناشکری، نعمت پائے اور ناشکری کرے۔ اور مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ نعمت کو جب پائے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو سن لو کہ میرا عذاب نہایت ہی سخت ہے۔ ایک تو یہ کہ نعمت اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے ناشکری سے وہ چھینے گا، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی گرفت بھی ہوگی کہ میں نے تمہیں صحت کی نعمت دی، میں نے تمہیں کپڑے کی نعمت دی، میں نے تمہیں دنیا میں رہنے سہنے کی اور بہت ساری نعمتیں دی۔ کتنی گنائی جائے انسان کی نعمتوں کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، چاند و سورج کا ذکر کیا، دریا پہاڑ کا ذکر کیا، شجر حجر کا ذکر کیا، قمر نہر کا ذکر کیا۔ ساری چیزوں کو ذکر کرتے 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 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ۔ جو سمندروں کو اللہ نے ملایا، اس سمندروں کو ملانا بھی ایک نعمت ہے تمہارے لیے۔
اور عجیب بات ہے کہ دونوں سمندروں کو ملا کر کے ایک سمندر کے پانی کو دوسرے سمندر کے پانی سے نہیں ملاتا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیچ میں دیوار ہے، حالانکہ بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہوتی، لیکن ان مجمع بحرین کو الگ الگ کیا ہے. دو ہیں لیکن دونوں کا پانی ایک کا کھارا ہے، دوسرے کا میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، تسلی دینے والا ہے، اور ایک کا کھارا ہے کہ منہ کو نہیں لگ سکتا، آدمی پینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا. ایک کا پانی ہے عذب فرات، میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، ایک دم اطمینان دلانے والا. اللہ نے ساری نعمتوں کو ذکر کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ پوری زندگی میں انسانوں کو نعمت ہی نعمت دیتا رہتا ہے، لیکن بندہ اتنا بھی شکر ادا کرنے پر اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں وہ رب کہہ رہا ہے میری عبادت کرو، وہ رب کہہ رہا ہے میرے سامنے جھکو، وہ رب کہہ رہا ہے میری بات مانو، وہ رب کہہ رہا ہے میرے حکم کو تسلیم کرو، وہ رب کہہ رہا ہے بندگی کرو، وہ رب کہہ رہا ہے اسلام کے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، نہیں گزاری جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شکر کا ایک فائدہ تو یہی ہے کہ اللہ اس نعمت کو اور زیادہ کر دیتا ہے، اور شکر کا فائدہ یہ بھی ہے کہ شکر کرنے والے بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ مطمئن کر دیتا ہے. اور ناشکری والے انسان کے دل کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا. نعمت پر نعمت ملے، ناشکری کی وجہ سے اس کا دل بہت بے چین بے قرار رہتا ہے. لیکن شکر ادا کرنے والا جو بھی نعمتیں پا رہا ہے اسی نعمتوں میں ایک دم مگن اور اللہ کی طرف وہ دھیان جمائے ہوئے ہے. قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ شکر کی تعلیم دی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین نے اسی شکر کو اپنے اوپر لازم کر لیا. اور شکر سے آدمی کا دل و دماغ اور دل کی کیفیت، جسم کی حرکت، ساری کی ساری چیزیں انسان کے بالکل اپنے معمول پر آ جاتی ہیں. کیسے آتی کہ جو کچھ نعمت مل رہی ہوتی ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، اتنا اس اللہ کی نعمت پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ دوسری طرف اس کا دھیان نہیں جاتا کہ جو ہمارے بس میں، جو ہماری قسمت میں تھا، جو ہمارے لیے اللہ نے مقدر کیا تھا وہ ہم کو مل گیا. اسی پر اللہ کا شکر ادا. ایک وقت کھانا ملا تب بھی، 2 وقت کھانا ملا تب بھی، 3 وقت ملا تب بھی، اس سے زائد وقت موقع بموقع کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہیں، اوڑھنے کی، پہننے کی، ٹہلنے کی، پھرنے کی چیزیں ملتی رہیں. اس پر مزید جتنا اللہ کی نعمتوں کو پاتا جاتا ہے ایسا بندہ، اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف وہ دھیان جماتا ہے اور اللہ کی طرف وہ قدم بڑھاتا ہے کہ جس خدا نے نعمتیں دی ہیں اس خدا کے شکریہ ادا کرنے پر مجھ کو اور نعمتیں زیادہ مل رہی ہیں، لہذا اللہ کا اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی اور عبادت، اللہ کے حکموں کو اور بجا لانا چاہیے، تاکہ رب کی خوشنودی اور رب کی رضا مل سکے. دنیا کے اندر بھی مجھے اطمینان ہے اس شکر سے، اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کو شکریہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت سے درجات سے عالیہ نصیب فرمائے.